حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ جب سے حضرت یہ کائنات مرز وجود میں آئی ہے نا، جتنے ادوار گزرے ہیں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا زمانہ مبارک، جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مبارک، جتنے زمانے آئے ہیں سب سے سونا زمانہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا ہے۔ لیکن اس مبارک زمانے میں بھی نبی پاک فرما رہے ہیں، میرے صحابہ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو ذرا حساب لاؤ نا، پھر ان دلوں کا کی حال ہوئے گا حضرت۔ اللہ ووٹ سونا دور حضرت۔ اب تو حضرت چلو آپ تو پھر بڑے سونے ماحول میں بس رہے ہو، ہم اسپیشلی جو شہروں والے ہیں، حضرت جی بندہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے اور کہے جی مجھ سے گناہ کوئی نہیں ہوا، یا کھاندہ ہو جائے گا یا کناندہ ہو جائے گا، تو پھر کیا حال ہوگا دلوں کا؟ سب بات کریں تو جھوٹ بولتے ہیں، بات کریں تو غیبت کرتے ہیں، بات کریں تو چغلی کھاتے ہیں۔ اب تصور کریں کیا حال ہوگا۔ میں کہنا زنگ و زنگ ہویا پیا ہے۔ فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ جو ہے نا وہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے نقطہ بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، لکھا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب صرف زنگ ہی نہیں ہے، زنگ بھی لگا ہے اور ساتھ دل بھی سیاہ ہے۔ تو بڑی ضرورت ہے نا کہ یہاں تک کچھ جائے حضرت، تاکہ کچھ کا زنگ اترے، اس کی سیاہی دور ہو حضرت۔ یہ پتر کیوں ساری خرابی آ گئی ہے، کیوں معاشرے میں بے حسی آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ بیمار ہے بیچارہ۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اللہ محفوظ رکھے، ایک جملہ ہم اکثر و بیشتر بولتے ہیں اسپیشلی، کیا یار دل کرتا پہ کوئی فلم نہ چنگی جی ویکھیے، بندہ نہیں دیکھتا دل کرتا ہے۔ ہم کیا جملہ بولتے ہیں؟ یار دل کرتا پہ کوئی مریدہ چکر نہ لا کے آئیے، بندہ مری نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے۔ بندہ کہ یار دل کرتا پہ فلانی شے نہ کھائیے، بندہ نہیں کھاندا، دل کھوندا ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے، زنگ لگا ہے، سیاہ ہے، اس لیے فلم کے لیے کرتا ہے، مری جانے کو کرتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے کھانے کو کرتا ہے، نہ مسجد جانے کو کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو کرتا ہے، نہ ذکر کرنے کو کرتا ہے، نہ درود پڑھنے کو کرتا ہے۔ کیوں بلا؟ بیمار ہے۔ جس دن حضرت صاحب ٹھیک ہو گیا نا، پھر یہ فلم دیکھنے کو نہیں کرے گا، پھر انہیں لگنا ہی ایتھے ہوئے بس ہے، انہیں لگنا ہی مسجد چاہیے، اس کو سکون ادھر آئے گا۔ وہ کہا گیا نا کہ مومن مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور منافق مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہے۔ بیمار ہے نا، آتے مانتے ہی نہیں ادھر آنے کو حضرت۔ اللہ سب سے سونی جگہ ہے حضرت، مسجد اللہ کا گھر ہے حضرت۔ مری جانے کو مانتا ہے، مسجد جانے کو کیوں؟ کہ بیمار ہے حضرت، زنگ۔ اور اللہ حضرت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ مادیت پرستی کا دور ہے، کوئی توجہ نہیں حضرت دل روح کی طرف حضرت، ساری توجہ جسم کی طرف۔ کپڑے اچھے ہوں، پریس ہوں، وٹ نہ پے ہوں، خوشبو چنگی آندی ہوئے، روح اور دل کا کیا حال ہے؟ ساری توجہ حضرت اس کی طرف ہے۔ قوم شدائی ہو چلی ہے، انہوں چٹا کرن لی حضرت، پاگل ہے قوم اس وقت حضرت۔ ہر بندے کو فکر پڑ گئی ہے، اے منہ کے میں چٹا ہوئے گا حضرت۔ پروڈکٹ پہ پروڈکٹ آ رہی ہیں حضرت، رنگ گورا کرنے والا صابن آ گیا، رنگ گورا کرنے والی کریمیں آ گئی، رنگ گورا کرنے والے فیس واش آ گئے، یہاں تک بات بڑی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول آ گئے، یہاں تک بات بڑی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگ رہے ہیں، اور لوگ جا کے لگوا رہے ہیں کہ اے چٹا ہو جائے۔ اللہ حضرت سلطان باہو نے بڑی سونی بات کہی تھی، لیکن سنیاں نے بھی قسم چک لئی یہ مننا بابیاں نوں، لیکن بابیاں دی کوئی نہیں مننی ہے۔ مننا بابیاں نوں لیکن بابیاں دی مننی کوئی بھی نہیں مننی حضرت۔ بڑی سونی بات حضرت سلطان پاک نے فرمائی، کیا کہا؟ فرمایا
دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے، دل کالے تو منہ کالا، کوئی مسئلہ نہیں، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی ایڈا ایشو نہیں ہے، بس جنیاں کوشش ہے کریں دل نہ کالا ہوندا ہی کدی، کیونکہ دل کالا ہو گیا یہ بھی خراب وہ بھی خراب، دل نہ جنیاں کالا ہوندے، رنگ کالا ہوئے تو اب دیکھو نا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، اگر نام آتے تو ایک ایک لیتا۔ اب کیا ہوگا حضرت جی، کیا منظر ہوگا کہ جب یہ سارا قافلہ نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں جنت کے لیے نکلے گا حضرت جی، تو پتہ ہے سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ سو اللہ رنگ مبارک کالا شریف ہے حضرت جی، رنگ مبارک کالا پاک ہے، کالا شریف ہے حضرت، لیکن کیا ہے جنت میں سب سے پہلے حضرت حضرت جی سارے گورے پیچھے، سارے پنک پیچھے، سارے جناب مصری پیچھے بڑے خوبصورت ہیں، سارے سیریا والے پیچھے بہت سونے نے، سارے لبنانی پیچھے، سارے ایرانی پیچھے، سارے ترکی والے پیچھے حضرت، ازبک پیچھے، قزاقستان پیچھے، آذربائیجان پیچھے، ہیں جی یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں ادھر کے، چٹے گورے پنک کلر ہیں سب، لیکن کی یہ سارے پیچھے حضرت بلال سارے اندو اگے ہے، حضرت بلال سارے اندو، کیونکہ حضرت جی رنگ مبارک کالا شریف سی لیکن دل مبارک انتہائی گورا سی حضرت، دل سونا، رنگ مبارک کالا پاک سی لیکن دل اینا کو سونا ہی رب نو بھی پسند آیا، رب دے محبوب نو بھی پسند آیا، ساڑھے دل کالے نے پتر اے ٹھیک کر لے ایسی، لیکن اے انو فرمایا دل کالے تو، دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، تو نہیں کولوں، دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، اگے او دے نے گل سونی کی تھی لیکن منی سی وہ بھی کوئی نہیں، کی فرمایا جے کوئی اس نو جانے ہو، اس لیے پتر، اور یاد رکھنا پتر جس دن تم نے اس کو سونا کر لیا نا، جس دن تم نے اس کو سونا کر لیا، گورا کر لیا، صاف کر لیا، تے پترے دی صفائی پھر آٹومیٹک ہی منہ تے آئے گی، تینوں کسے کریم شریم دی لوڑ کوئی نہیں پئی، یہ دی صفائی منہ تے آئے گی، اس کی صفائی پھر چہرے پہ آئے گی، تو کالا بھی پہ سونا لگیں گا کیونکہ اس کی چمک پھر چہرے پہ آئے گی، ہمارے کیوں چہرے سونے نہیں ہیں؟ کیونکہ اندر یہ نہیں سونا کوئی بھی ہے، ہم نے اس کو اکثر پتہ ہے ہم ایک جملہ بولتے ہیں یار بڑا سخت دل آدمی، نہیں سخت دل نہیں، یا ہم کہتے ہیں یار بڑا پتھر دل آدمی، نہیں پتھر دل بھی نہیں، بلکہ کیا ہے مردہ دل آدمی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی ہمارے خوف سے روتے ہیں، ہاں یہ ہم جاتے ہیں نا یہ کلام معلم جبا، یہاں ادھر نیلم جاتے ہیں، یہاں ناران کغان، پھر آگے نکل گئے حضرت ہیں جی، گلگت چلے گئے، اسکردو چلے گئے، یا چترال چلے گئے، تو وہاں اگر کوئی ایسا منظر آئے نا کہ اگر کسی پہاڑ سے کوئی جھرنا وغیرہ نکل رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بناتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے حضرت، ہم انجوائے کرتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے، دو تین ویسے ہیں لیکن پہلے کیا کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا کچھ اور کچھ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے پانی نکل آتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ، پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا اور کچھ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں نکل آتی ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں چشمہ جی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو رہے، ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ کہ دل بیمار ہے، زنگ آلود ہے،
گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، اقبال کہتے ہو دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ۔ پترا شہین بھی ہے غوری بھی ہے لیکن زندہ دل، بھائی شہین گوری چلان لی دل بھی تے چاہیے وہ ساڈے کول ہے کوئی نہیں۔ جنانیاں دا کام تے نہیں نا شہین گوری چلانا، شہین گوری ہے لیکن چلانے کے لیے دل۔ میں ویسے ٹھیک ہے، وہ ہم بھی بعض دفعہ جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں جی پھپھو دے ویال ہی رکھے ہے، مجھے پتہ ہے چلانا کو سوکھا کام نہیں ہے، بڑا اوکھا کام ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی حضرت یہ زندہ دلوں کا کام ہے، مردہ دلوں کا کام نہیں ہے، زندہ دل ہونا چاہیے اندر۔ دیکھو نا وہ آپ کے چھوٹے مرزا صاحب، وہ جیلم والے آپ کے چھوٹے مرزا صاحب، ماشاءاللہ بڑی متاثر ہے میری یوتھ ان سے حضرت۔ کیا فرما رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھو جی، ایک یہودی جی کلیشن کوپ لے کے نکل آئے تھے، 10,000 خالد بن ولید بھی ہوں تو کیا کر لیں گے؟ ہو جوڑے ہو خالد بن ولید نے تیری گل نہیں ہون ڈئی دی ہے، اور خالد بن ولید کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا ہے۔ حیران ہوں میں اس یوتھ پہ جی، ہیرو ویکھو کیڑا لبا جس کا یہ حال ہے۔ او چھوٹے انجینئر صاحب وہ خالد بن ولید ہیں، کیا بات کر رہی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آئی ان کا نام لیتے ہوئے؟ تو نے اگر نام لینا میرا لے لے، تجھے تکلیف کیا ہے صحابہ علیہم الرضوان سے؟ تو ایک یہودی سے حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کروا رہا ہے، اور خالد بن ولید بھی وہ جو ساری زندگی آج تک کو لڑائی نہیں ہارے، تو ایک یہودی کو خالد بن ولید نے روان لگے۔ او دے تے بھی تے او دے منن والے ہیں جو حضرت خالد کے لیے اتنی جرت کرے۔ سب تاریخ کا ایک نام ہے جو آج تک لڑائی نہیں ہارا کوئی بھی۔ ہم فخر سے بتاتے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہمارے پاس خالد بن ولید ہے جو آج تک کوئی لڑائی نہیں آ رہی۔ حضرت مثال دینی کسی اور کی دے لو، تہاڈا نام لے لیں، میرا نام لے لیں، خالد بن ولید کیوں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک خالد بن، کہتا جی 10,000 خالد بن ولید بھی اگر آ جائیں تو ایک یہودی کلین شیپ کلیشن کوپ لے کے آ جائے تو 10,000 خالد بن ولید کیا کریں گے؟ پتر یہ اس کا اور آپ کا عقیدہ ہوگا، ذرا ساڈا سن لو پتر۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ایک خالد بن ولید ہوں اور ان کے پاس تلوار ہو، اور ایک نہیں 10,000 یہودی کلیشن کو پہ لے کے نکل آئیں، میرے ایک ہی خالد ان پہ بھاری ہیں حضرت۔ ہو سکتا ہے میرے نوجوان بیٹھ نہیں مس بھائی صاحب بچیاں والی گلا نہ کریا کرو، 10,000 یہودی اب خود کہہ رہے ہیں کلیشن کو پہ لے کے نکل آئیں تو ایک خالد بن ولید کلا تلوار نہ کی کر لے گا؟ اور یاد رکھیں اوے نوجوانہ، تیرے انجینئر دے یہودی کل 10,000 کلیشن کو پانے، لیکن ساڈے خالد بن ولید دے کول اللہ ہے۔ اور یاد رکھی پتر، جے او ساری زندگی جنگ نہیں ہرے، جے تو گل چوک کے خالد بن ولید تے لے ہی آئے ہیں بغض صحابہ سے مرے ہوئے، میرے خالد بن ولید اگر تب نہیں ہارے، میرے خالد بن ولید اب بھی نہیں ہاریں گے۔ لیکن دلیراں لوکاں دیاں گلاں نہیں، یہ دلیر لوگوں کی باتیں ہیں۔ جیڑا اپنے کمرے شریف چوں نہ باہر نکلے کدی انہوں کی بتا دے۔ میرے نال کو گن من ہے وے، اپنی گڈی آپ ہی چلا کے آئے نا۔ دلیراں لوکاں جنہیں رہنا ہی اپنے کمرے چ، انہوں کی پتہ جنگ کی ہے تے دلیریاں کی، انہوں نے تو پیا کلیشن کو تو ڈرنا ہے۔ یہ دلوں کا کام ہے، اس لیے ہمارے پاس وہ دل اب نہیں رہے۔ یہ جب یہ دل بیمار نہیں تھے، جب یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زندہ تھے۔ یہ دو صحابی ہیں، سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی اور دا نام لے، مجھے ابھی تک تکلیف ہو رہی، تو کسی اور دا نام لے لے، تو خالد پاک دا نام کیوں لیا؟ تو کی موازنہ کیتا؟ اور ایک نہیں کہندا 10,000 خالد بن ولید بھی ہوں تو کیا کر لیں گے اس یہودی کا؟ ویسے میں چلو ویسے ٹیکنیکلی بھی تانوں ایک گل پوچھنا وا، 10,000 خالد بن ولید ہوں، ایک یہودی نے آکھیا یار وہی کلیشن کوپ جو گولیاں نہیں مکنیاں کہ ان لمیٹڈ کلیشن کوپ ہے۔ میں ویسے بھی چلو اگر انجینئرنگ کی بات ہے تو انجینئرنگ کر لینے ہیں،
وہ گولی نہیں مکنی حضرت وہ کلیشن کوپ چو کیا انلمیٹڈ ہے وہ بھائی مکنیاں ہی نے نا کو پھر بھرنیاں نہیں سو نویاں چلو وہ ایک بار کنے خالد بن ولید شہید کر لے گا آپ یہ کہتا 10,000 نے وہ کو 10 جو کو 2 بھی نہیں پہنچن لگے وہ تک لیکن وہ سارے بابا جی کہتے ہیں ہاں گل کچھ ہو رہے اگر انجینئرنگ کر لیتے ہیں پھر ایک یہودی ہے ایک کو کلیشن کوپ ہے 10,000 خالد بن ولید نے وہ بھائی کو انلمیٹڈ کلیشن کوپ تے نہیں کہ گولی مکنی وہ کوئی نہیں کہ 10,000 ہی پا بیٹھا ہے وہ سارے خالد بن ولید مار کے وہ مکے گی وہ بھائی 50 بعد 60 بعد 70 بعد 80 بعد 90 بعد گولیاں مکنیاں ہی سونا پانیاں سونا پھر نویاں یا کنے قدر جی میگزین بھر لیا ہوئے گا ایک یہودی اگر پھر انجینئرنگ کر لیتے ہیں بات کی حضرت جی وہ کو 2 ہی نہیں پہنچن لگے خالد بن ولید لیکن گل وچ کچھ ہو رہے انہوں پیڑ ہے صحابہ کلو حضرت انہوں صحابہ کلو پیڑ ہے حضرت جی انجینئرنگ بھی اگر کر لیں کہتے ہیں انجینئرنگ ہوگی آج حضرت تو انجینئرنگ بھی کر لینے کیا انلمیٹڈ ہی یہودی گولیاں پا کے لائے حضرت وہ مکنیاں نہیں ہوتی گولیاں یا 10,000 خالد بن ولید میں سے ایک بھی نہیں پہنچنے لگا اس تک حضرت لیکن کیا ہے سینہ اس کا بھرا ہوا ہے بغض صحابہ سے حضرت اس کا سینہ بغض صحابہ سے بھرا ہوا ہے اللہ معاف کرے جرت حوصلہ ہونا چاہیے خالد پاک کا نام لیتے ہوئے بھی تو یہ دونوں صحابی نا حضرت پیار بڑا تھا ان دونوں میں آپس میں تو جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے کہنے لگے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے کل جانگے آؤ ایک دوسرے لیے دعا کریے وہ دونوں مسجد نبی شریف میں آ گئے ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جرنیل صحابی ہیں انہوں نے ایران فتح کیا تھا کمانڈر تھے یہ مصر سیدنا عمرو بن عاص نے فتح کیا تھا جرنیل صحابی ہیں کمانڈر تھے مجاہد تھے حضرت اور یہ رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ایک کونے میں جناب سعد اور ایک کونے میں حضرت عبداللہ پہلے جناب سعد نے دعا کی دعا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا ہے نا زندہ دل ہے دلیر دلان دیاں گلاں یہ دلیر دلوں کی باتیں ہیں کمرے چ رہن والے لوگ ہیں گلاں نو کی جاننا انہوں نے تو ایک یہودی کو پیا ڈر آنا ہے انہوں نے ایک یہودی کو پیا ڈر لگنا ہے یہ دلیر لوگوں کی باتیں ہیں جی وہ یا اللہ جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں اور پھر وہ مال اس کا میرا ہو جائے حضرت آپ جب چپ کر گئے نا جناب عبداللہ سمجھ گئے کہ دعا ہو گئی ہے آپ نے آمین کہا اب آپ نے دعا شروع کی دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا جو سب سے قوی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے اب یہاں تک دونوں کی دعائیں یکساں ہیں پھر آگے جناب عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے پھر وہ میرے کان کاٹے پھر وہ میرا ناک کاٹے اور بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں لایا جاؤں گردن کٹی ہو کان کٹے ہو ناک کٹا ہو اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا اللہ اکبر ہے یا رسول اللہ حق چاہیے یہ دلیل اور حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی اور لکھا ہے حضرت احد شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شیروں کی طرح لڑے کہ آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی تھیں
آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی تھیں. یہ زندہ دلوں کا کام ہے حضرت. اس لیے اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. ایدا زنگلا ایدی سیائی تو اینو اللہ اور اللہ دے ذکر نال طاقتور کر. دیکھو نا بیٹا، جیسے جسم کی غذا ہے، گوشت کھاؤ طاقت، کھجور کھاؤ طاقت، پستہ کھاؤ طاقت، تے گوبھی کھاؤ تے گیس. بھئی تاثیر ہے نا ہر چیز. ہاں جی، ایسے پتر دل کی بھی غذا ہے، نہیں ملے گی تو کمزور ہو جائے گا. اور کچھ اس طرح کی غذائیں اگر ملیں گی تو دل کو بھی گیس ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اور اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر ہے. اس لیے تو کمزور ہو گیا، اس لیے تو بیمار ہے پتر. اس کو کب نے اس کی غذا دی ہے؟ ایک ڈوز سی جڑی لازمی سی دینی او کیڑی ہے؟ پہلی ڈوز 2 سنتاں فجر دیاں تے 2 فرض فجر دے. اے لازمی ڈوز سی. اے ڈوز جس ڈاکٹر کہندے نے اس ویلے دوائی لازمی کھانی، نہیں کھاؤ گے تے نقصان ہوئے گا. اس تو پہلے بھی سی جے تو دندہ تہجد والی بھی دوائی تے اوئے ہوئے ہوئے، لیکن فجر والی تے ضرور دینی سی، لازمی سی. پھر اگے ایک ڈوز اور بندی سی شراک دی، پھر اگے ایک اور ڈوز بھی سی چاش دی. لیکن چلو کوئی نہیں اگر نہیں دیتیاں. لیکن پھر ایک ڈوز 12 پڑھ کے ظہر ویلے پھر دینی سی. پھر ایک ڈوز حضرت جی اثر ویلے 8 پڑھ کے پھر دینی سی. پھر ایک ڈوز حضرت جی مغرب ویلے 7 پڑھ کے پھر دینی سی. پھر ایک ڈوز حضرت جی شاہ پڑھ کے 17 پڑھ کے انہوں ملنی نہیں ڈئی ڈوز. انہوں ڈوز وہ بیمار ہو گیا. وہ اس لیے دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ ہے. قریب اینے کرنا جی پتر سارا کچھ یادے التیان کرو. پہلی خوراک فجر دی لازمی، دوسری خوراک ظہر دی لازمی. اینا خوراکاں بغیر گزارا ہی نہیں. پھر اثر دی، پھر مغرب دی، پھر عشاء دی. پتر اس خوراک اے خوراک نہ لبی تے اخیر لیول دا نقصان ہوئے گا. پھر اگر اے 5 خوراکاں نہ دیتیاں گئیاں اخیر لیول دا نقصان ہوئے گا. یہاں تک تو حضرت صاحب کتابوں میں لکھا ہے اگر ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، میں پڑھ رہا تھا بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک گھر میں 10 بندے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک بے نماز ہے. ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک لکھا جی اس ایک بے نماز کی نحوست 9 نمازیوں پہ غالب آئے گی. اتنی نحوست ہے نماز نہ پڑھنے کی. اللہ میں کہتا ہوں بزرگوں نے جس دور چ کتاب لکھی بڑا سونا دور سی بھائی، جو گھر چ 10 بندے تے 9 نمازی تے ایک بے نماز. لیکن اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیا ہے، 10 بندے نے ایک نمازی 9 بے نماز. اسی تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی حضرت صاحب کوئی کر دے حالات ٹھیک ہو جائیں. میں کہتا ہوں بھائی میرے کل تے کوئی اس طرح دی گدڑ سنگھی ہے کوئی نہیں کہ تسی نماز بھی نہ پڑھو، تسی ذکر بھی نہ کرو، تسی قرآن بھی نہ کھولو، تسی درود بھی نہ پڑھو تو میں کار دے لاٹ ٹھیک کر دیں. میرے کل تے اس طرح دی کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے. نہیں. اس لیے پتر لاؤ یہ سارا کچھ اپنی زندگیوں میں واپس. وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور اس دن سوائے حسرتوں کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا. پھر آج ٹھیک ہے کسی کو غصہ لگ رہا ہے میری بات کا، کوئی بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے، کوئی بیٹھا لیکن قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے نے کیا کہنا ہے. اس دن بندے نے کہنا ہے سورہ فجر حضرت یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن بندہ کہے گا میں کیوں نہیں سے کیتا. اس دن بندہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہے نا، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے سب بتاتا ہے.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، آپس میں باتیں ہوں گی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی. پھر جو جنت والے ہیں عن المجرمین، وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر کیا، ما سلککم فی سقر. مفہوم تسی جہنم چ کیوں آ گئے، کیوں سڑدے پے ہوئے سگ وچ؟ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں جی. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جو جہنمی ہیں، جو جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ آگے سے پھر جنت والوں کا کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پتر میں کوئی میر تقی میر دی غزل نہیں جو سنائی، میں نے آپ کو کوئی غالب کا شعر نہیں سنایا، میں نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا ہے. اور اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت میں اس دور میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کی تو مان جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے. اج حضرت ایسے ویلے صرف ایک ڈاکٹر ساڑی نبض سے ہاتھ رکھ کے آگ چڑے نا کہ بھئی اے اتوار تو اگلی اتوار تک بچنا، اسی مان جائیں گے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ دی مننی وہ یہ تو نہیں کہ میری تقریر کے بعد کو نمازی بڑھ جانے ہیں، وہ نہیں رہنے نے. کیونکہ میں نے آپ کو کون سی کو ڈاکٹر کی بتائی ہے، میں نے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ دے رسول دی کتنے مننے ہیں اسی ڈاکٹر دی. میں نے حضرت صاحب ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو. یہ آپ کو پتہ پیچھے جو حج ہو گیا میں حضرت ہم کسی حاجی صاحب آئے ملنے کے لیے چلے گئے. آج بھی حاجی تو نہیں، میں وہ عمرے سے بچے تشریف لائے ہیں واپس اسلام آباد نا ڈی ایچ. میں رات کو پروگراموں سے فارغ ہو کے میں نے کہا کہ میں ہم نے پھر اسی طرح ملنا ہوتا ہے. وہ حاجی صاحب تھے، ہم گئے ملنے کے لیے، میں نے ان کو کال کر دی مار، انہوں نے پھر کچھ اور احباب کو بھی بتا دیا بھائی وہ مصباحی صاحب آ رہے ہیں. وہ پھر آ گئے کافی احباب. وہ ظاہر ہے اب جی حاجی عمرے والے نے تو بعد میں جو کچھ کرے گا نا، پہلے تو کھجور اور پانی. میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا حضرت ایک بندے کے آگے نا کھجور کی گئی تو اس نے یہ کہا کہ نہیں وہ ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، شوگر ہے. حضرت صاحب میں بڑا جذباتی جہا بندہ ہوں، میں پتہ نہیں کہڑے منہ نال چپ کر گیا حضرت جی کہ میں یار مہمان آیا ہوں، منو نہیں مناسب. منو اتنا کو غصہ آیا حضرت صاحب کہ میں تانوں دس نہیں سکتا. میں بھی نہیں حضرت صاحب باتیں کر رہا، یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. اللہ تے اللہ دے رسول دی آنکھیں ککھ نہیں چھڈن گے. ڈاکٹر آکھے تے اجوا کھجور چھڑ وہ چوڑیا مر جا کھا کے کچھ بھی نہیں ہوندا ہے. پہلی تے گل پتر میرے کو لکھا لے او کھجور جڑی نبی پاک نے اپنے دستے مبارک نہ لائی ہوئے او کھا کے بھی کدی کو مردا ہے؟ وہ کھا کے بھی کدی حضرت صاحب مردا ہے کوئی؟ جو کھجور محبوب نے اپنے دستے مبارک سے لگائی ہو، اجوا جس کو کہتے ہیں، وہ کھا کے مرے گا کوئی؟ اور میں کہتا ہوں حضرت اگر بندہ، میں کہنا آخری ساتھ کھلوتا دا بھی، میں کہتا ہوں کھا لے مر جائے گا نا، وہ کم از کم کل فرشتے تو یہ تو کہیں گے یا اللہ وہی ہے جڑا اجوا کھا کے مرے سی. مر جا اس زندگی نالوں کہ تو اس کھجور نو نہ کیتی ہے جنوں حضور نے اپنے دستے مبارک نہ لایا. مر جا. تو پھر اجوا اور تو پھر حضرت جی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے. میں کہتا ہوں اجوا تو اجوا ہے، اور مدینہ پاک کی سکری ہو، مبروم ہو، قربان جاؤں اونوں بھی نہ کری وے کیڑی مٹی چ نکلی ہے. لیکن کیا ہے ڈاکٹر دے آکھیاں جوان بھی نہ کر چھڑ دینے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دے آکھیاں. لیکن بھائی میں نے سنا دیا، میں نے ڈیوٹی پوری کر دی. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جو نماز نہیں پڑھے گا قالوا لم نکو من المصلین، وہ کتنے جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس لیے پتر 5 وقت دی سونی نماز
صرف حضرت صاحب پتہ سی کیوں سونی کر کے نہیں پڑھتے؟ جدو تو سونی کر کے پڑھے گا نا، اللہ اکبر، سونی کر کے پڑھے گا، جدو اینو سکون آئے گا نا، اینو فجر دی خوراک کھا کے سکون ملے گا، اینے زور ویلے تینوں آپ کھچ کے لینا اینے کہنا یا پھر دوائی کھائیے چل کے، فجر ویلے بڑا ہی مزہ آیا سی، یا آپ لائے گا تینوں کھچ کے، جتوں میں ٹریا سا میں ہونی اتھے ہی کھلوتا، بس اینا پتر جدو انہاں دا نام لو سونا کر کے، اینا کر چھڑو یار، سونا کر کے لو، چاہ نہ لو، محبت نہ لو، عشق نہ لو، دیوانے یار لو، کیا دل تک جائے، باقی پھر سارے کام میں آپ ہی کر لے گا۔ وہ دیکھو نا کسی نے کتنا سونا کہا تھا، وہ کہتا ہے محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، پھر ہویا کی کہنا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، لڑیاں بن گئی نور دے موتی دیاں، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ بناؤ نور دے موتیاں دیاں لڑیاں، انہوں اپنے گھراں چ ٹنگو، حضرت جی روشنی ہوئے کوئی، اپنے گھراں چ ٹنگو، کوئی روشنی ہوئے گھراں چ، نیرا ہی نیرا۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو تارے چمکتے نظر آتے ہیں، تارے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو چمکتے نظر آتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے، میں نے سنی ہے، پڑھی نہیں ابھی تک کہیں، کہ اللہ کمی پیشی کی معافی دے تعداد کے حوالے سے، ویسے لکھا ہے جی جب کوئی ختم القرآن کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے، لکھا ہے 4000 فرشتے اس دعا میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تڑا دل نہیں کرتا ذرا تڑے گھر 4000 فرشتے آن، تب کیوں نہیں بلاندے پھر؟ ساری قوم، پائی کو سیاسی بندہ بیٹھا گسا نہ کریو، ساری قوم کو جی ایم این نظام آ جان ساڈے گھر، ہوئے چلے آ دے آنا کی ہونا ہی، وہ تے اگے پانڈ لے کے پھرن ڈیا نوستان دی، کی ہونا ہی تیرے گھر، تو آپ کا دل نہیں کرتا گھر میں فرشتے آئیں؟ کیوں بھائی نہیں دل کرتا گھر فرشتے آن؟ تو پھر سرگی اٹھ کے قرآن پڑھ، پھر تیرا قرآن سنن لی فرشتے آن گے ہیں، فرشتے تیرے گھر فرشتے آن گے، بلاندہ ہی کوئی نہیں ہے، آسمانوں سے اترتے ہیں سرگی کے وقت فرشتے، حضرت کوئی گھر ملے حضرت جتھے کوئی قرآن پڑھدا ہے، ایسی بہ کے سنی ہوتا قرآن، ستے حضرت بابے ستے، مائیاں ستیاں، جوان ستے، کڑیاں ستیاں، پائی ستے، پینا ستیاں، سارے ستے، پھر پھر کے واپس لبدا ہی کوئی نہیں کار۔ میں حضرت صاحب کوئی زیادہ پرانا بابا نہیں، 3 اگست 1984، 39 سال عمر ہے میری، میں نے خود حضرت وہ دور دیکھا ہے کہ فجر پڑھن نہیں جانا نا جدو کروں ابو جی دے نال، تے کراں تو نکلنا تے مائیاں تے بابیاں دے قرآن پڑھن دی آواز آتی، حضرت صاحب ہوں نہیں آتی، ہوں ایتھے تو مینوں نہیں پتا، میں اب شہراں دی گل کرنی، جو بچے تھے نا یہ جس کو میں بولوں گا 94 95، جدو کیونکہ حکم ہے 7 سال دا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ، ابو جی اٹھا کے کھڑ دیں سن نال، پھر جب حضرت میں نے گزرنا نا گلیوں سے تو حضرت تو گھراں کولوں لنگنا تے مائیاں تے بابیاں دے قرآن پڑھن دی آواز آندی ہوندی سی، لیکن ہن کوئی نہیں آندی، ہن کوئی گھر نہیں دسدا جتوں قرآن پڑھن دے، پھر پریشان سارے ہی بڑے، حضرت ویکھو ہاں ساڈے گھر کی ہو گیا، وہ کی ہو گیا آپ تینوں پتہ ہے کی ہویا؟
نہیں پتر سرگی ہوئے تے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے تہجد دے، پھر کھول قرآن پاک اور پھر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تینوں تے جو مزہ آنا سونا، جو فرشتیاں نو لطف آنا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، تینوں تے صرف ایسے گل دا ہی مزہ آنا ہے نا کہ میں رب دا کلام پڑھنے، تینوں یہ تو نہیں پتا میں کہن کیڑے ہاں، لیکن فرشتیاں نو یہ بھی پتا ہونا جو تو کہہ رہی ہیں دا معنی کی ہے، انہوں نے اور هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ مطلب آندہ آئے تو پھر اور مزہ آئے له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ لے آؤ پتر اپنے قرآن پاک لے آؤ، قرآن پاک لے آؤ اپنے قرآن سونا کر کے پتر، کدیاں نو ذکر کر کے مانجنا ہے اور کدیاں نو درود پاک پڑھ کے چمکانا ہے اور کدیاں نو قرآن پاک پڑھ کے نرم کرنا ہے۔ آجو اے ہی سیدھا رستہ جی، باقی جڑے پاسے ٹر پے ہیں حضرت ہے رستہ ٹھیک رستہ ٹھیک نہیں۔ میں بس آخری بات اور بات ختم، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے مثنوی شریف۔ پتہ پتر غلطی کتھوں ہو گئی ساڈے کولوں، غلطی ادھر سے ہوئی، یہ تھا ضرورت، یہ تھا غلطی کتھوں ہوئی، ہم نے بنا ڈالا مقصد، اتھوں غلطی ہو گئی۔ پھر اس غلطی نے حضرت جی غلطیاں تے پھر غلطیاں کروائیاں ساڈے، پہلی غلطی ہے ہوئی، اے نہ ہوئی ہوندی تے پھر اگوں بھی غلطیاں ہونیاں نہیں۔ میں اینو مقصد بنا لیا، پھر جو مقصد بنیا پھر اینو لبن لئی، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے میں انسانیت سے بھی گر گیا حضرت جی۔ پہلے حضرت جی دودھ میں پانی تھا، اب تو پانی والا دودھ بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اب تو دودھ ہی کوئی نہیں۔ اور ان پائی ایک مجھ تے من دودھ دین تو رہی حضرت، تو میں ان من دودھ ایک مجھ کو کے ملنا، پھر میں کی کیتا، پھر میں کار ویچی مشینی مجھ لین دی حضرت جی۔ مقصد جو بنا لیا نا، مجھ حضرت جی بڑی بھی چنگی ہوئے گی، بڑی کو چنگی مجھ ہوئے گی تو ایک ٹائم دا کو 12 کلو دے دے گی، 15 دے چھڑے گی، 2 ٹائم دا 3 کر لے گی۔ لیکن میں تے اینو لے اے چاہیے دا مینوں بہتے چاہیے نے مینوں کی کراں، پھر پانی تو بھی گل لگے لنگی اور آ گیا کیمیکل، انسانی جسماں نہ کھیڈے اسی لوگاں دے گردے تباہ، لوگاں دے جگر تباہ، لوگاں دی آندراں تباہ، لیکن سلیمان نو تے چاہیے سی، سلیمان نو تے ہے
پھر میں حضرت جی مرچاں چ بورا پایا، آٹے چ بورا پایا، میں نے دالوں میں پتھر ڈالے، مایونیز 2 نمبر، کیچپ 2 نمبر، میں گر گیا انسانیت سے حضرت جی، سب کچھ بھول گیا کیونکہ میں نے اس کو بنا لیا مقصد۔ مولانا روم نے اس دور میں لکھا اور سمجھانے کی کوشش کی، یہ کو سمجھ جائے حضرت جی۔ وہ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو ایک بچہ رو رہا تھا، وہ دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو، آ کے وہ بچے کو پیار کر کے پوچھتے ہیں، وہ کہا کیا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ میں کھیل رہا تھا، کھیل کھیل میں میرا 1 روپیہ کھو گیا، تو اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ کہ بس اتنی سی بات۔ اس نے کہا اگر میں 1 روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا بھی ہے جو 1 روپے کی بات، وہ مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں۔ بابا جی نے اپنی جیب سے نکالا اور 1 روپیہ دے دیا، خوش ہو گیا۔ نماز پڑھی، باہر آئے، پھر رو رہا تھا، پوچھا ان کی ہے؟ کہتے جی آپ نے تو دے دیا، وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائیں۔ مولانا روم بابے نے ایک اور کڈیا، 2 کر چھڑے، گھر چلے گئے۔ بابے دا کر کتنے دل لگتا ہے؟ انہوں دا دل اتھے ہی لگتا ہے حضرت جی، جڑے اللہ والے بابے نے حضرت جی۔ 2-3 کان نپٹائے، پھر مسجد واپس، وہ پھر رو رہا تھا، پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، وہ جو کھو گیا کبھی وہ بھی مل جائے تو 3 ہو جائیں گے۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا، یہ کتنے مردہ جی بڑے، یہ نہیں مردہ۔ وہ ایک اور دیا، نماز پڑھی مغرب، وہ پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا، پھر جا کے پوچھا ہوئے ان کی ہویا ہی، کہندا آپ نے تو 3 کر دیے، وہ جو کھو گیا کبھی وہ بھی مل جائے تو 4 ہو جائے۔ لکھا ہے اس دفعہ آپ نے نہیں دیا، بلکہ ایک سردا کھینچ کے فرمایا میرے محبوب نے حق سچی فرمایا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ پتر اے ضرورت ہے، ضرورت رکھو، وہ مقصد ہے، وہ چلیا ہی تیدے پیچھے پاگل ہوئے پہ ہیں۔ بزرگوں نے تو یہاں فرمایا علم بس کریو یار۔ کچھ جوہلا اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ ہے تمہارے بابے، تو کہتے جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل نہ کر، فرمایا بس کریں، جڑیاں 10 کتاباں پڑھ لی ہیں انہوں نے عمل کر، اور 10 کتابوں کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ۔ یہ نہیں کہہ رہے پڑھنا، وہ کہہ رہے ہیں جڑیاں 20 پڑھ لئیاں نہیں انہوں نے عمل کر، اور 20 کتاباں دا نچوڑ بھی اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھنا، فرمایا بس کروں، جڑا پڑھے ہی انہیں تے عمل کر پہلے پھر اگوں، اور فرمایا علم بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار۔ کوئی گل ایڈی اوکھی تے نہیں کہ 50 کتاباں پڑھ کے سمجھ آئے، اور الف اللہ، الف اللہ۔ فرمایا علم بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار۔ پھر 2 نمبر پیرانو فرمایا پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار، علم بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار۔ پیرانو بھی بلے شاہ صاحب نے وڈا ٹیکا لایا حضرت، وہ پیرا اللہ دا نام لے تو کڑے پاسے پہ گئے، یہ تیرے پاس آیا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو اپنی کچھ تلے دے کے بہ رہے ہیں واسطے تو اے دیتی ہے آجو بھائی گڈی مدینہ پاک جا رہی ہے، آجو بھائی پیر صاحب اعلان آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ گڈی مکہ چلی ہے، گڈی مدینہ پاک چلی ہے، پوان اپنی آستانے تڑے
پیر صاحب دی پگ، پیر صاحب دی جتی، پیر صاحب دی داڑھی، پیر صاحب دی تسبیح، پیر صاحب دا یہ، پیر صاحب دا وہ، پیر صاحب دا منڈا، وہ چلو سارا کچھ پیر صاحب جس کام لی آیا سا او کتھے وے؟ اللہ او کتھے وے؟ اپنے جی پوائیں آنڈے ہو، میرا منڈا تے میرا یہ تے میرا وہ تے صاحبزادہ صاحب تے فلانا صاحب تے فلانا صاحب، جس کام لی آیا سا او کتھے وے؟ گڈی اتھے ہی پوائیں حضرت اسی۔ پھر بلے شاہ فرمایا پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علماں نوں لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار، علموں بس کریو یار اکو حلف تیرے درکار۔ پیراں نوں اقبال نے بھی دعائی دیتی ہے حضرت جی، لیکن کھادی نہیں کسی نے۔ کیا کہا پیروں کو اقبال نے؟ اصلیاں نوں نہیں، میرے ورگیاں نوں، 2 نمبراں نوں۔ کی آکھیا؟ فرمایا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، اور پیر صاحب تہاڈا کام انہاں نوں رب ول ٹورنا ہی، تسی اپنی پرستش کروان دے ہو انہاں کول، تسی اپنی پوجا کرواندے پے انہاں کول، یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ عمراں لنگ گئیاں، رب دا کھوج کھورا نہیں لبا کسی نوں۔ میں دیکھو نظر صاحب ہوں میں لگن دکھ دے نال آکھن سڑیا دل لے کے، الحمدللہ سارے پیران دے منن والے بیٹھے ہیں، میرے اپنے بے تاشا مرید نے۔ اللہ میں صرف ہے کہہ کے پھڑیا کہ بھائی وڈیاں دے مرید ہوں، میں نے جوگا کتوں میں پہ انا ہوں۔ مثال کے طور پہ بھائی جتنی پاکستان میں آستانی اور خانقاہیں ہیں، ہر پیر اعلان کر دے جڑا نماز نہیں پڑھے گا وہ ساڈا مرید نہیں۔ ہر پیر اعلان کر دے، ہر آستانہ اعلان کر دے جڑا نماز نہیں پڑھے گا وہ ساڈا مرید نہیں۔ بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر جیسا کام کیا۔ جیسے پیری مریدی کتنے وچ آ بڑی ہے حضرت، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ہر پیر اعلان کر دے پاکستان دا جنہیں نماز نہیں پڑھنی وہ ساڈا مرید۔ حضرت صاحب یہ تو مسجد چھوٹی ہے نا، بڑا بڑا آتا ہے، میں کہنا اے پوری مسجد بنا لو، تانوں پھر بھی زور دیاں 3 جماعتاں کرانیاں پینیاں نے، اتنے لوگ نمازی ہوں گے، لیکن پیر کہندے نہیں۔ میں حیران ہوں اس بات پہ، میں کیا اقبال حیران ہے، وہ کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اس لیے پتر سوکھی گل الف اللہ اللہ، لیکن کئی پتر ایڈا سونا کر کے کہ اتنے تک جائے، صرف ایک باری سونا کر کے نہ تو آپ آکھیں گا نا اللہ، اور اتنے تک جائے گا نا انہیں تینوں اندروں آپ ہی آکھنا ہے وہ ایک باری پھر کہے اینی تیرے کو کون ہے پھر کہے مزہ ہی بڑا، پھر تو کہنا ہے اللہ، اینو پھر سکون لگنا ہے، ایدی پیڑ کٹنی ہے، ایدی تکلیف کٹنی ہے، اینو ایدی خوراک ملنی ہے، مریا دا یعنی تھوڑی جی ہوش آنی ہے، یعنی کہنا ایک باری اور کہے، تو پھر کہنا ہے اللہ، پھر سکون ملنا ہے، پھر انہیں کہنا ہے اور کہے ایک باری، تو پھر کہنا ہے اللہ، پھر انہیں کہنا ہے ان کئی جا کئی جا کئی جا ہے۔ لیکن حضرت اسی انجدہ کہندے ہی نہیں کہ اتھے تک جائے، حضرت جی اسی انجدہ کہندے ہی نہیں کہ اتھے تک جان دیو انہوں اتھے تک۔ میں حضور بلے شاہ تے بس کرن لگا جی تو اسلام پڑھ کے دعا کرو، میں بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ کی فرمایا الف اللہ رتا دل میرا، رتا چلو تا ڈیلی مثلا رنگ یاد ہے، میرے دل تے اس میں ذات دا رنگ چڑھ گیا ہے، اور کوئی رنگ نہیں۔ ساڑھے تے اور چڑھے نے، بڑھی دا بھی چڑھے ہے، بچیاں دا بھی چڑھے ہے، ماں پیو دا بھی چڑھے ہے، بہن بھراواں دا بھی چڑھے ہے، ساڑھے تے واہ بھی چڑھے نے، لیکن بلے شاہ صاحب کہتے ہیں ایک کی چڑھے ہے اللہ۔ اور پتر میں جتنے نوجوان پتر میری گل یاد رکھ، اے دل ایڈا سستا نہیں کہ بیٹ پتر ایک بی بی نوں دے چھڑیے، اسی دے بیٹھے دے ویسے، دل ایڈی عام شے نہیں کہ پتر ایک بی بی نوں دے چھڑیے، دل صرف اللہ اور اللہ دے رسول لئیے، ایسا بیڈا سستا نہیں کہ بی بی نوں دے چھڑیے۔ پیار کرنا ہے، فرمایا
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سرا سی سڑایا نہیں کرنی ہے، خوب لاڈ، خوب چاہ، خوب وہ دینا پیار. جو مالک نے دیتا تو مال خرچ کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی کدی. لیکن دل دل نبی پاک علیہ السلام. یہاں پھر کی کہ پیار کرنا ہے بڈی نے، لیکن کی او دے پیار تے اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار غالب رہے. ساڈے واسطے یا تے چلو صوفیاں دیاں گلاں نے نا، اوڑاں واسطے بس. ایڈا پتر میرے جوانوں سستا نہیں دل کہ عورت نوں دے چھڑیے، انہوں کہیے تیرا ہی قبضہ ہے جو ہے انہاں واسطے. اللہ حضرت نے کہا نہیں کہتے سی دل ہی اس دل نوں مننے ہیں جڑا دل انہاں دا ہوئے ہے. اسی دوجے نوں نہیں دل مندے کوئی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. فرمایا دوجے نے تو دل ہی نہیں منیا سی کدی. دل ہوئی ہے جڑا انہاں دا ہوئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل ہی اس دل نو مننے ہیں جڑا دل. تو حضور بولے شاہ کیا کہتے ہیں؟ الف اللہ رتا دل. اللہ دی قسم ایک ایک بڈھی ساڈی ایک ایک ہی ہے باپ. ساڈے وڈیاں نے چار چار کیتیاں دل ایک نو ہی نہیں دتا. ایک ایک تنگ پے نے سارے. وہ تاں تنگ نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے دل نہیں دیتا کسی نو. حضرت جی دل ہونا دا سی. حضرت جی ایتھے ایک ایک ہی حضرت سارے دی تے او دے کو بھی جناب دابے تے بہ جا کن پھڑ لے اج ایک لات چک کل سجی دے کھلوتا ہے کبھی دے کھلو ہیں اینجی ہے نا سنے. انہوں نے چار چار کیتیاں پتر دل تاں نہ کو پھینٹی کھان دے دیں اسی بیبیاں کو کیونکہ دل دے بیٹھے ہیں. دل پیار ہے دے نال بڑا پیار ہے دے نال بڑا پتر. لیکن دل ہونا دا بچے پیار ہے دے نال بہت زیادہ. لیکن دل وہ نبی علیہ السلام کسی نے عرض کی تھی اللہ دا رسول سب نہ بہتا پیار کے دے نال. فرمایا عائشہ نال. کہ دے نال نہیں انہوں نے عرض کی تھی حضور نہیں مرداں چ. فرمایا عائشہ دے باپ نال. کیونکہ اس دور میں عورت سے اظہار محبت کو لوگ اچھا نہیں جانتے تھے. حضور نے اس کی نفی کی. سب سے زیادہ پیار کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں رسول مرداں چ. فرمایا عائشہ دے والد نال. پھر ہم عائشہ دے نام لیا. پیار بڑا دل ہونا دے نال پیار بڑا پتر ہے دے نال. کوئی سی سڑا نہیں کرنی ہے دے نال. یہ بڑی پھینٹی پینی ہے پتر. میں سچ کہہ رہا ہوں جنہیں اپنی بیبیاں نے چنگا سلوک نہ کیتا پتر اسی تے دین نہیں دے سکتے ہے کوئی. 18-19 سال جتھے رہی صرف ایک کلمے اتنے حضرت جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے نحمدہ ونستعینہ بس چپ کر کے حضرت سارا کچھ چھڑ کے آ گئی ساڈے گھر. ساڈے کپڑے دھوتے ساڈے بچے جمے روٹیاں پکائیاں جتیاں میریاں پالش کیتیاں. بندہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے پتر. حضرت صاحب سارے کتے نہ کتے کام کرنے ہیں لیکن اسی کی کہنے ہیں حضرت صاحب اے میرا کام نہیں میری ڈیوٹی جی شامل 10 پتر کیڑی ڈیوٹی ہے تیرے گھر سے جڑی تیری بچیاں دی امی نہیں کر رہی ہے. تو بھی تیری موچی بھی تیری ڈرائی کلینر بھی تیری جناب وہ تیرے بچے بھی پال دیے سارا کچھ طرح کر بہت پتر. لیکن دل